الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک ولی کامل کے آستانے پر بیٹھ کر ایک ولی کامل کا ذکر جمیل سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم اس مجلس سے اٹھیں گے تو دونوں کے فیض سے ہمارا دامن مالا مال ہو چکا ہوگا. آج کی یہ بز، آج کا یہ جلسہ جس عظیم ذات کی طرف منسوب ہے، دنیا میں ان کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس لیے کہ وہ امت کی ایک عظیم شخصیت تھی. وہ بیک وقت امام احمد رضا بیک وقت مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفتی بھی تھے، متکلم بھی تھے، مناظر بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، داعی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، مصلح بھی تھے، عاشق مصطفیٰ بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے. شخصیتوں کو عموماً ٹائٹل عقیدت کی بنیاد پر دے دیا جاتا ہے، عقیدت کی بنیاد پر. لیکن یہ جو ٹائٹل میں نے امام احمد رضا کو دیا ہے، یہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پر دیا گیا ہے. اور فرق میں آپ کو بتا دوں کہ عقیدت کی بنیاد پر اور حقیقت کی بنیاد پر کیسے آپ سمجھیں گے. بہت ساری شخصیتوں کو یہ ٹائٹل دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ثبوت میں ان کی کوئی کتاب اگر آپ طلب کریں تو وہاں پہ لوگوں کو ناکامی ہوتی ہے. لیکن امام احمد رضا کا حال یہ ہے کہ اگر آپ تفسیر کے حوالے سے چاہیں گے تو بھی ان کی کتاب مل جائے گی، اگر آپ حدیث کے تعلق سے چاہیں گے تو بھی ان کی کتابیں مل جائیں گی، اگر آپ افتاء کی حیثیت سے سوال کریں گے تو فتاوی رضویہ کی ضخیم جلدیں اس بات پر شاہد عدل ہوں گی. وہ ادیب کیسے تھے اور خطیب کیسے تھے یہ ان کی کتابوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ شاعر کیسے تھے اور شاعری کس کے لیے کیا کرتے تھے اس کا اندازہ ان کے دیوان ہدایت بخشش سے ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی انہوں نے اصلاح کس طرح سے کی، اور عاشق رسول کیسے تھے، ولی کامل کیسے تھے. ہر ٹائٹل کے ثبوت میں خود ان کی کتابیں 1000 سے زائد کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں. یہ سب ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں. لیکن میں آج امام احمد رضا کے ان پہلوؤں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا.
آپ تو ان کے عقیدت مند ہیں، ان کی ہر صفت کو بلا کیل و قال آپ تسلیم کر لیتے ہیں، وہ آپ کے امام ہیں، مجدد ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ جس عظیم ذات کے آپ عقیدت مند ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو اشتہارات میں آپ نے عنوان دیکھا ہے، یہ صرف اسی لیے چھاپے گئے ہیں، اور آج ان موضوعات پر گفتگو کی ضرورت اسی لیے محسوس ہو رہی ہے کہ کم سے کم آپ جس ذات کے عقیدت مند ہیں، اس ذات کے دفاع کی صلاحیت تو آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اسی حوالے سے میں بہت ساری ایسی تاریخی بات آپ کو بتانا چاہوں گا جس سے آج تک آپ جو ہے وہ شاید لا علم ہوں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز حقائق آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اس لیے میں نے اپنی تمہیدی گفتگو کو مختصر کر دیا اور عام دم برسر مطلب امام احمد رضا کے بارے میں ایک بہت بڑا الزام ان کے مخالفین کا یہ ہے کہ اس ملک میں انہوں نے اختلاف اور انتشار پیدا کیا۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف اور انتشار پیدا کر کے امت کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کا شرمناک کام کیا ہے، وہ خود اپنے عیب کو چھپانے کے لیے امام احمد رضا کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امت میں انتشار پیدا کیا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ گروہ علماء دیوبند کا گروہ ہے۔ میں اگر چاہوں تو صرف اسی ٹاپک پر گھنٹوں آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں اور شواہدات پیش کر سکتا ہوں کہ علماء دیوبند کا وجود صرف 200 سال پرانا ہے۔ کتنا؟ 200 سال پرانا۔ اس سے پہلے اس ملک میں یا پوری دنیا میں آپ کو دیوبندی عقیدے، دیوبندی نظریے کا کوئی ایک بھی فرد اور ایک بھی عالم پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ ایسا چیلنج ہے کہ میں نے مبارک پور کی سرزمین پر 10 جون کو طاہر گیاوی کو کیا ہے، آج تک وہاں سے خاموشی کا ہی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ امت میں یہ جو انتشار ہے، یہ اختلاف ہے، یہ امام احمد رضا نے پیدا کیا یا تمہارے اکابرین نے پیدا کیا ہے۔ امام احمد رضا تو انہی عقائد اور نظریات کی وکالت کر رہے تھے جو اس ملک میں صدیوں سے رائج تھے اور پوری دنیا میں اہل سنت کے عقائد اور نظریات تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات تھے، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دفاع کر رہے تھے، وہ علماء کا دفاع کر رہے تھے، فقہا کا دفاع کر رہے تھے، مشائخ کا دفاع کر رہے تھے، خانقاہوں کا دفاع کر رہے تھے، اہل سنت کے معمولات کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں جو اختلاف اور انتشار کا موڑ آیا ہے، یہ امام احمد رضا نے نہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات میں صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، آج میرے سامنے بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس سے میں آپ کے سامنے حقائق پیش کروں گا، اور ایسے ناقابل تردید حقائق ہوں گے کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اور آپ ان مواد کی بنیاد پر چیلنج کر سکتے ہیں کہ اختلاف اور انتشار کس نے پیدا کیا۔ آج تک تم ہم کو بیوقوف بناتے رہے ہو اور امام احمد رضا کے اوپر ایک ناکردہ جرم کا الزام لگاتے رہے ہو۔ اختلاف اور انتشار کے ذمہ دار تو دراصل تمہارے مولوی ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، انوار ساطعہ۔ جانتے ہیں کس نے لکھی ہے یہ کتاب؟ جانتے ہیں آپ کیا ہے اس میں؟ جانتے ہیں آپ کیوں لکھی گئی ہے یہ کتاب؟ یہ کتاب
بریلی سرکل سے نہیں لکھی گئی ہے، دیوبندی سرکل سے لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے پیروں کے مریدوں نے نہیں لکھی ہے، بلکہ علماء دیوبند جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی، یہ تینوں جس پیر کے مرید تھے حاجی امداد اللہ کے، انہی کے دوسرے علماء بھی مرید تھے، اور ان میں سے ایک ہیں مولانا عبدالسمیع رامپوری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ شارٹ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں، میں نے اس سے پہلے بھی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اہل سنت کے عالم تھے اور صوفی تھے، اور یہ تینوں دیوبندی مولوی دراصل اختلاف اور انتشار کے ذمہ دار یہی تینوں ہیں۔ اگر ابھی آپ کو نہ ماننا ہو تو نہ مانیں، لیکن جب میری گفتگو ختم ہوگی تو اس حقیقت کے معترف ہو کے ہر شخص کو اٹھنا پڑے گا کہ یہی تینوں ذمہ دار ہیں۔ یہ لوگ بھی حاجی امداد اللہ سے مرید تھے، اور مولانا عبدالسمیع رامپوری بھی مرید تھے۔ حاجی امداد اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، کھڑے رہ کے سلام بھی پڑھتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، اور یا رسول اللہ پکارا بھی کرتے تھے، پکارا بھی کرتے تھے۔ میں نے 2-3 جمعہ پہلے شانتی نگر میں جو جلسہ ہوا تھا، تفصیل کے ساتھ حاجی امداد اللہ کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کتاب سے جو ان کی کلیات امدادیہ ہے، کئی رسالے ہیں۔ حاجی امداد اللہ کا ایک رسالہ ہے فیصلہ ہفت مسئلہ، تھانوی صاحب کے پیر ہیں، گنگوہی صاحب کے پیر ہیں، قاسم نانوتوی کے پیر ہیں، انہوں نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں عرس، میلاد، فاتحہ، قیام، ان تمام امور کو ثابت کیا ہے قرآن و سنت سے، اور فرمایا کہ میں نہ صرف ان امور کو جائز سمجھتا ہوں بلکہ باعث اجر و ثواب سمجھ کے کرتا بھی ہوں۔ ہندوستان میں بہت سارے علماء حاجی امداد اللہ کے مرید تھے، دیوبندیوں کے یہ تینوں بڑے بھی دیوبندی حضرات ہوں تو وہ نوٹ کریں آج حوالے، اور جا کے اپنے علماء سے پوچھیں کہ تم نے آج تک جو تصویر ہمیں دکھائی ہے حقیقت تو ہے۔ یہ تینوں بھی مرید تھے، لیکن جب 1857 کا غدر ہوا تو حاجی امداد اللہ مکہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ارے بولتے جائیے، مکہ چلے گئے۔ اس کے بعد ان تینوں شخصیتوں کا سودا انگریزوں نے کیا۔ انگریزوں کو ایسے جبے اور دستار والے افراد کی ضرورت تھی جو مسلمانوں میں کچھ مذہبی امور کو لے کے اختلاف اور انتشار پیدا کر کے مسلمانوں کو لڑا دیں، بانٹ دیں، اور مسلمان انہی امور کو لے کے جو ہے وہ گروہ میں تقسیم ہو جائے۔ اور اس بات کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے دیوبندی لٹریچر سے، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جب چلے گئے تو ان تینوں نے اب اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ بدلنا شروع کیا۔ فتویٰ دیا کہ عرس کرنا بدعت ہے، فاتحہ کرنا بدعت ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ندائے یا رسول اللہ کو حرام و ناجائز قرار دیا۔ آپ کا جو عقیدہ ہے علم غیب کا، اسے شرک قرار دیا گیا۔ آپ کا جو عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا، اسے شرک قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے استعانت، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اسے شرک قرار دیا گیا۔ توسل، اسے شرک قرار دیا گیا۔ شرک اور بدعت، بے شمار امور کو شرک اور بدعت قرار دے کے انہوں نے اختلاف اور انتشار کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت امام احمد رضا پہلے میدان میں نہیں آئے ہیں، اس وقت سب سے پہلے تھانوی صاحب کے پیر بھائی مولانا عبدالسمیع رامپوری میدان میں آئے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے ان تمام امور کا جواز ثابت کیا، قرآن و سنت سے پروف کیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ عقائد، یہ معمولات
صرف ہندوستان کے علماء اور فقہا کے نہیں ہیں، 14 صدیوں میں جتنے علماء فقہا اور مشائخ گزرے ہیں سب کے یہی عقائد اور سب کے یہی نظریات تھے. اس نے ثابت کیا. اور اس کے بعد مولانا عبدالسمیع رامپوری کے رد میں، اس کتاب کے رد میں دیوبندیوں کی طرف سے رشید احمد گنگوہی کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی، براہین قاطعہ. براہین قاطعہ. براہین قاطعہ میں انوار ساطعہ کا رد کیا گیا. کیا کیا گیا؟ رد کیا گیا اس کتاب کا. اور اس کے اندر 3 باتیں خاص طور پر ایسی تھی کہ پورے ملک کے علماء اس پر چونک گئے. پہلی بات تو یہ تھی کہ انوار ساطعہ کے رد میں لکھی جانے والی کتاب براہین قاطعہ میں رشید گنگوہی نے یہ لکھا کہ حضور کا میلاد منانا ایسا ہی ہے جیسے ہندو کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں. میلاد کو کنہیا سے تعبیر کیا. اور کنہیا ہے کیا؟ اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو اس عبارت کی قباحت کو آپ اور زیادہ محسوس کرنے لگیں گے. کنہیا ہندوؤں میں ایک تہوار ہوتا ہے. ایک شخص کو جو ہے وہ حاملہ بنا دیا جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیلیوری کروائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے رسوم ہیں، بہت ساری الٹی پلٹی حرکتیں کی جاتی ہیں. یہ ہندوؤں کا تہوار ہے. تو میلاد کو تشبیہ دی رشید احمد گنگوہی نے. کس سے؟ کنہیا سے. اس کے بعد دوسری عبارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بولے گا نہیں. کیا کہا؟ کہ بولے گا نہیں لیکن بول سکتا ہے. جن امور پر بندے کو قدرت حاصل ہے اللہ کو بھی ان امور پر قدرت حاصل ہے. بتائیے کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارے زور سے بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے. کیا آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ لیکن براہین قاطعہ میں یہ عقیدہ صاف اور غیر مبہم انداز میں لکھا گیا. اور دوسری بات یہ لکھی گئی، تیسری بات یہ کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم ہے. جو عبارت ہے میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ خلاصہ کوئی یہ نہ کہے کہ یوسف رضا تم نے جھوٹ کہا، غلط کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں ایک ایسی شخصیت کا حوالہ دوں گا جنہوں نے اس سے یہی مطلب سمجھا کہ دیوبندی انکار نہیں کر سکیں گے، انکار نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے یہ کہا، دراصل مولانا عبدالسمیع رامپوری نے اس کتاب میں حضور کے علم غیب اور حاضر و ناظر ہونے کی بحث میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتنی طاقت دی ہے. اس وقت شیطان یہاں ہے یا نہیں بتاؤ؟ اس وقت شیطان امریکہ میں ہے یا نہیں؟ اس وقت شیطان برطانیہ میں ہے یا نہیں؟ اس وقت شیطان افریقہ کی وادیوں میں ہے یا نہیں؟ اس وقت شیطان عرب کنٹری میں ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اتنی جگہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے دی کہ وہ رہ سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ شیطان ہماری طرح محدود ہوتا، اگر وہ امریکہ چلا جاتا تو سالہ سال تک امریکہ میں ہی جو ہے اس کا کام چلتا رہتا، بھیونڈی آنے کی نوبت نہیں آتی اور کوئی یہاں پہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا. لیکن اگر آپ دیوبندیوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے. میں نے ایک دیوبندی سے پوچھا تھا اسی انداز میں کہ بتاؤ تمہارا شیطان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہاں اس وقت شیطان ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. امریکہ میں ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. مدینے میں ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. عرب میں ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. افریقہ کی وادیوں میں ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں. شیطان کو اتنی طاقت اللہ نے عطا کی ہے کہ وہ پوری کائنات میں بیک وقت موجود رہ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صفت اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی مانی جائے تو شرک نہیں ہوگا. شرک اگر ہوتا تو شیطان کے لیے بھی یہ ماننا شرک ہو جاتا، شیطان کے لیے بھی ماننا شرک ہوتا. اور حدیث پاک میں ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
کہ شیطان تمہارے جسم میں، خون کی رگوں میں اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے تمہارا بلڈ، تمہارا خون جو ہے وہ سرکولیشن کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے. جس طرح سے خون دوڑ رہا ہے ہماری رگوں میں، شیطان بھی اسی طرح سے ہم سے قریب ہے اور ہم کو گمراہ کرنے، گناہوں پر آمادہ کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ سب کا عقیدہ ہے. اس کے بعد ملک الموت کا حال یہ ہے کہ انہیں بھی پوری دنیا میں بیک وقت ہر جگہ حاضر رہنے، ناظر رہنے، دیکھنے کی صلاحیت، طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور وہ بیک وقت ہزاروں لاکھوں افراد کی روح قبض کر سکتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک جہاز، ہوائی جہاز یہاں گرتا ہے، 500 افراد ہوں، جیسے ہی ہوائی جہاز گرتا ہے اسی وقت 500 افراد 2-3 سیکنڈ میں سب کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں. اگر ایک جہاز ہندوستان میں شام میں 7 بجے گرے اور امریکہ میں بالکل اسی وقت 500 افراد ایک جہاز میں ہو، وہ اگر گر جائیں تو ملک الموت کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہندوستان میں اس جہاز میں جو 500 افراد ہیں ان کی بھی روح اسی وقت قبض کریں گے، اور امریکہ میں گرنے والے 500 افراد کی روح بھی اسی وقت قبض کر سکتے ہیں. یہ طاقت، یہ قوت متفقہ فیصلہ ہے سب کا، دیوبندیوں کا اور اہل سنت کا، کہ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو عطا فرمائی ہے. تو اس کا معنی ہے حاضر و ناظر. حضور علیہ السلام کے لیے بھی ہم یہ طاقت تسلیم کرتے ہیں. موجود ہونا ہر جگہ، بجسد عنصری، جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ کہ علم اور خبر کے اعتبار سے حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے بھی پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو کہیں جا سکتے ہیں. تو شیطان کے لیے تو یہ صفت ماننا شرک نہیں ہے. لیکن سنو، براہین قاطعہ میں رشید گنگوہی نے یہ لکھا کہ یہ جو شیطان کی تم بات کر رہے ہو، یہ جو ملک الموت کی تم بات کر رہے ہو، ارے وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی نے کیا کہا کہ وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن رسول کی جو تم صفت بیان کر رہے ہو، مولانا عبدالسمیع کو للکارتے ہوئے کہا اس کی کون سی دلیل ہے؟ اس لیے رسول کے لیے زمین کا علم محیط شیطان کے لیے بھی مانا جا رہا تھا، ملک الموت کے لیے بھی مانا جا رہا تھا کہ پوری کائنات یہ جو گول دائرہ ہے، محیط ہے، سرکل ہے، اس میں کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں اور موجود رہ سکتے ہیں، کاروائیاں کر سکتے ہیں. حضور کے لیے رشید گنگوہی نے اسے شرک قرار دیا. کیا قرار دیا؟ شرک قرار دیا. اختلاف یہاں سے شروع ہوا. اعلیٰ حضرت ابھی اس فیلڈ میں نہیں آئے ہیں، لیکن سن لو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہندوستان کے علماء اور فقہا کا جو عقیدہ تھا، جو نظریہ تھا، جو معمولات تھے، اسی پر قائم تھے. انہوں نے کوئی نیا مسلک، نیا دین نہیں قائم کیا. ان تینوں نے ایک نیا مسلک اور ایک نیا دین قائم کیا. لیکن ان تمام بحثوں سے پہلے آپ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ یہ ساری بات یاد رکھیں. حاجی امداد اللہ یاد ہے یا نہیں نام آپ کو؟ کس کے پیر ہیں یہ؟ حاجی امداد اللہ رشید گنگوہی کے، اشرف علی تھانوی کے، قاسم نانوتوی کے، اور مولانا عبدالسمیع رامپوری، مولانا حسن الہ آبادی، بہت سارے علماء دوسرے، وہ سب اہل سنت تھے اور اہل سنت پر قائم رہے. یہ 3 لوگ جب حاجی امداد اللہ یہاں سے چلے گئے تو بہک گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان امور کو شرک قرار دیا، بدعت قرار دیا. دفاع کے لیے مولانا عبدالسمیع رامپوری آئے ہیں. تو بتاؤ، تھانوی صاحب کے پیر بھائی ابھی آئے ہیں نا یہ کتاب لے کر. اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا حال یہ ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت اس وقت بھی کیسی مسلمہ شخصیت تھی کہ حاجی حضرت مولانا عبدالسمیع رامپوری نے جب یہ کتاب لکھی تو یہ موقف سارے علماء اہل سنت کا اس کی تائید کے لیے بڑے بڑے علماء کے سامنے پیش کی کہ آپ اس کی تصدیق کر دیں، اس کے اوپر تقریض لکھ دیں. بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر تقریض لکھی. حاجی مولانا عبدالسمیع رامپوری یہی کتاب لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی گئے ہیں. سبحان اللہ. دیوبندی سرکل سے ایک شخصیت آ رہی ہے.
اس لیے کہ تقریر آپ لکھ دیں، اس لیے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عربی میں بڑی جاندار تقریر اس کے اوپر لکھی۔ اب بتاؤ، اگر اعلیٰ حضرت نے انتشار پیدا کیا ہوتا، اختلاف پیدا کیا ہوتا، تو بتاؤ سہارنپور کی سرزمین سے ایک مولوی اپنی کتاب کی تقریر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیوں جا رہا ہے؟ حاجی امداد اللہ کے مریدوں کا سرکل تو سہارنپور میں موجود ہے، تھانوی ہے، وہاں پر جو ہے گنگوہی ہے، قاسم نانوتوی ہیں، اور وہاں پہ یہ مولانا عبدالسبیح سہارنپوری بھی ہیں۔ یہ سہارنپور سے نکل کر بریلی کی سرزمین پر اپنے موقف کی تائید کے لیے تصدیقی دستخط لینے کے لیے جا رہے ہیں، تقریر دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اختلاف اور انتشار پیدا کیا ہے؟ یہ پہلو بھی کلیئر ہو رہا ہے، اور یہ امور دونوں کے نزدیک متفقہ تھے، یہ پہلو بھی کلیئر ہو رہا ہے۔ لے کر گئے، اس کے بعد حاجی امداد اللہ کے سامنے بھی پیش کی انہوں نے یہ کتاب۔ حاجی امداد اللہ نے اس کتاب کی تصدیق کی، تقریر لکھی۔ 3 مولویوں کا ساتھ نہیں دیا حاجی امداد اللہ نے، حاجی امداد اللہ نے مولانا عبدالسمیع رامپوری کا ساتھ دیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ یہ کتاب حاجی امداد اللہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ، اس میں بیان کیا ہوا موقف اگر حق ہے تو اس کتاب کو تو مقبولیت عامہ عطا فرما۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقبولیت عامہ عطا فرما دی۔ اب بتائیے انتشار اور اختلاف کس نے پیدا کیا؟ اس کے بعد یہ دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل۔ بہت غور سے سماعت فرمائیں، ہر بات لوہے دل پر نقش کر لیں، ہر بات آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا نام ہے تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل۔ اس کتاب کے مصنف کا بریلی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کتاب کے مصنف کا حال یہ تھا کہ وہ خلیل احمد امبیٹوی، مولوی خلیل احمد امبیٹوی کے دوست تھے۔ کیا تھے؟ اب یہ چوتھا نام آ گیا، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ دراصل براہین قاطعہ نامی کتاب جو رشید احمد گنگوہی نے لکھی، انہوں نے چھاپی تھی اپنے شاگرد خلیل احمد امبیٹوی کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ خلیل احمد امبیٹوی کے نام سے۔ اور اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے مولانا غلام دستگیر قصوری۔ کیا نام ہے؟ مولانا غلام دستگیر قصوری، پاکستان کے ہیں یہ، اور خلیل احمد امبیٹوی کے دوست تھے۔ اس وقت خلیل احمد امبیٹوی وہابی نہیں ہوئے تھے، وہابیت کی طرف ان کا میلان نہیں ہوا تھا، دوستی تھی، لیکن بعد میں جب ان کا میلان ہو گیا اور یہ کتاب براہین قاطعہ جب ان کے نام سے آئی تو مولانا غلام دستگیر قصوری کو جب معلوم ہوا کہ انوار ساتیہ کے رد میں میرے دوست مولانا خلیل امبیٹوی نے یہ کتاب لکھی ہے براہین قاطعہ، تو بہاولپور کی سرزمین پر انہوں نے جو ہے وہ مولانا غلام دستگیر قصوری نے مولوی خلیل احمد امبیٹوی سے ملاقات کی، سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، عرس، میلاد، فاتحہ، قیام، میلاد، یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے اہل سنت اسے مستحب سمجھتے ہیں، اس کے عامل ہیں، تم اس کے خلاف جو ہے وہ قلم اٹھا رہے ہو۔ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، وہابیت جو نجد کی وادیوں میں جو ہے وہ پنپ رہی تھی آہستہ آہستہ، اسے فروغ ملے گا۔ لیکن خلیل احمد امبیٹوی نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے جو لکھا ہے وہ میں اسی کا قائل ہوں۔ مولانا غلام دستگیر قصوری کو بڑا صدمہ ہوا، دکھ ہوا۔ اس کے بعد جب اتمام حجت کر لی مولانا غلام دستگیر قصوری نے، تو پھر انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا کہ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو اب تمہیں مجھ سے مناظرہ کرنا ہوگا ان امور پر۔ ابھی بھی ہندوستان کی سرزمین پر انتشار، اختلاف پیدا ہو گیا، مولانا احمد رضا کا دور دور تک اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دیوبندیوں کے رد کے لیے مولانا غلام دستگیر قصوری آئے ہیں میدان میں۔ بہاولپور میں 1306 ہجری میں جو ہے وہ مناظرہ ہوا۔ کب ہوا؟
1306 ہجری میں، ابھی 1434 ہے، اس کا مطلب 128 سال پہلے مولانا غلام دستگیر قصوری نے دیوبندی مولوی خلیل احمد امبیٹوی سے مناظرہ کیا. اور یہ مناظرہ، اس کا آرگنائزر کون تھا جانتے ہیں؟ بہاولپور کا نواب محمد صادق عباسی تھا، آرگنائزر وہ تھا. اور اس کے حکم کون تھے جانتے ہیں؟ ایک بڑی علمی شخصیت جنہیں شیخ المشائخ خواجہ غلام فرید کہا جاتا ہے. چانچڑا شریف ایک خانقاہ ہے، اس کے یہ شیخ تھے، عالم دین تھے. اور صادق عباسی جو بہاولپور کا نواب تھا وہ انہی سے مرید تھا. تو نواب نے جو ہے یہ مناظرہ کروایا، اور اس کے حکم تھے مولانا شاہ غلام فرید چانچڑا شریف والے. مناظرہ ہوا، مناظرے میں دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی. آخر میں سنیوں تمہیں مبارک ہو، اس وقت تمہارے امام احمد رضا میدان میں نہیں آئے تھے، لیکن تمہارے عقائد و نظریات کا دفاع کرنے کے لیے مولانا غلام دستگیر قصوری آئے تھے. اس وقت جو فیصلہ کیا شاہ غلام فرید چانچڑا شریف والے شیخ المشائخ نے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ساری گفتگو کو سننے کے بعد، مناظرے کو ملاحظہ کرنے کے بعد، کہ مولوی خلیل احمد امبیٹوی اہل سنت سے خارج ہے، وہابی ہے. کیا فیصلہ کیا؟ خلیل احمد امبیٹوی اہل سنت سے خارج ہیں بلکہ وہابی ہیں. اس بات کو خود خلیل احمد امبیٹوی کی سوانح عمری لکھنے والے عاشق الہی میٹھی نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اسے بہت مبہم انداز میں بیان کیا کہ فیصلہ کیا کیا تھا مناظر حکم نے، فیصل نے. پھر اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ بہاولپور کے نواب نے انہیں شہر بدر کر دیا. راتوں رات خلیل احمد امبیٹوی کو وہاں سے بھاگنا پڑا. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اختلاف اور انتشار کی یہ مختصر داستان میں نے آپ کے سامنے بیان کی. انوار ساتیہ، اس کا تعلق، اس کے مصنف کا تعلق بریلی سے نہیں ہے. اور اس کے بعد تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، اس میں مولانا غلام دستگیر قصوری نے وہ تینوں عبارتوں پر گرفت کی. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا غلام دستگیر قصوری نے اس کتاب کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر لے کر گئے علماء حرمین کے پاس. کہاں لے کر گئے؟ ایک فائل تو علماء حرمین کے سامنے اعلیٰ حضرت نے پیش کی تھی، لیکن 17 سال پہلے یہی افراد تھے، یہی کفریات تھے. 17 سال پہلے مولانا غلام دستگیر قصوری نے جو ہے وہ اسے پیش کر دیا تھا اور فتویٰ حاصل کر لیا تھا علماء دیوبند کے خلاف. کچھ اقتباسات میں اس میں سے آپ کو سنانا چاہوں گا. اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو 3 مولویوں کا میں نے نام لیا ہے اب اس میں 4 ہو گئے: رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ سننا چاہتے ہیں نا؟ اس لیے کہ آپ جوشیری اور جذباتی تقریر سننے کے عادی ہیں اور روایتی انداز سے ہٹ کر آج میں جو ہے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن میری گفتگو آپ آخر تک سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے مواد اور میٹر مل جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ساری باتوں کا علم ہونا چاہیے. مولانا غلام دستگیر قصوری نے وہاں لے جا کے بتایا، علماء کے سامنے پیش کیا کہ ہندوستان میں کچھ مولوی ہیں جنہوں نے کتاب لکھ کر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے. اب دیوبندی اگر یہ کہیں کہ علماء عرب کو اردو کہاں آتی ہے کہ انہوں کو سمجھ جائیں، تو علماء عرب کو عربی میں ٹرانسلیشن کر کے بتا دیا گیا تھا. اگر وہ عربی ٹرانسلیشن غلط ہو تو میں تم کو چیلنج کرتا ہوں، تم اسے ثابت کرو کہ جو تم نے اردو میں لکھا مولانا غلام دستگیر قصوری نے اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو غلط کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے کئی علماء مکے میں، مدینے میں جا کر ہجرت کر کے مقیم ہو گئے تھے. ایک عالم دین کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، بہت زبردست عالم دین تھے، یہ مولانا عبدالسمیع سہارنپوری، انہی سے مرید تھے. اور جب وہ ہندوستان سے عرب گئے تو عرب کے
شریف نے وہاں پر انہیں پایہ حرمین کا خطاب دیا. پایہ حرمین. سارے عرب کے علماء ان کے علم و فضل کے قائل ہو گئے اور ان کا نام تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی یہ عرب میں تھے. مکے میں انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا, مدرسہ سولتیہ. آج بھی ہے وہ مدرسہ, مدرسہ سولتیہ. مکے میں ایک زمین سولت النساء نامی کسی عورت نے جو ہے وہ وقف کی تھی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے وہاں مدرسہ بنایا اور اسی کے نام کی نسبت سے مدرسہ سولتیہ اس کا نام رکھ دیا. وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے سامنے مولانا غلام دستگیر قصوری نے یہ کتاب پیش کی. وہ اردو بھی جانتے تھے, عربی بھی جانتے تھے, وہ ہندوستان کے تھے, یو پی کے تھے, کیرانہ کے تھے. انہوں نے کیا لکھا آپ اسے جو ہے وہ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اختلاف اور انتشار امام احمد رضا نے پیدا کیا یا ان چاروں مولویوں نے پیدا کیا ہے. تقدیس الوکیل کے یہ چھپی ہوئی ہے نوری کتب خانہ لاہور اور صفحہ نمبر 415. بہت بڑی تقریز ہے, میں اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لکھتے ہیں صفحہ 415 پر تقریز میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کہ میں جناب مولوی رشید کو رشید سمجھتا تھا مگر میرے گمان کے خلاف کچھ اور ہی نکلے. سمجھ میں آئی بات؟ ہندوستان میں تھے تو یہ بھی سنی تھے. مولانا رحمت اللہ سمجھتے تھے کہ یہ تو حاجی امداد اللہ کے مرید ہیں, یہ وہابی کیسے ہو سکتے ہیں. حسن ظن تھا. کیا کہا یہ لکھ رہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی. اب ان کے سامنے پوری فائل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مولود کو کنہیا کا جنم اشٹمی ٹھہرایا اور اس کے بیان کو حرام بتلایا اور اس پر بھی اکتفا نہ کر کے اور امکان ذاتی سے تجاوز کر کے 6 خاتم النبیین بالفعل ثابت کر بیٹھے. میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا. اور امکان ذاتی کے باعتبار تو کچھ حد ہی نہ رہی اور ان کا مرتبہ کچھ بڑے بھائی سے بڑا نہ رہا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی. یہ الزام بریلی سے نہیں دیا جا رہا ہے, مکہ معظمہ سے دیا جا رہا ہے دیوبندیوں کو. اور پھر لکھتے ہیں اور بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت کا علم شیطان لعین کے علم سے کہیں کمتر ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو تو اردو آتی تھی, وہ تو یو پی کے تھے, لیکن انہوں نے بھی انوار براہین کافیات کو پڑھ کے وہی مفہوم سمجھا جس مفہوم کی بنیاد پر بعد میں امام احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لگایا. آج دیوبندی اس سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ثابت ہوتا ہی نہیں. تو کیا مولانا احمد رضا کو تم کہتے ہو کہ ان کو نہیں سمجھتا تھا؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی کم عقل تھے, بیوقوف تھے, تمہارے نزدیک کم علم تھے. انہوں نے بھی یہی لکھا کہ بڑی کوشش اس میں کی کہ حضرت کا علم شیطان لعین کے علم سے کہیں کمتر ہے اور اسی عقیدے کے خلاف کو شرک فرمایا. یہ سارے الزامات کوٹ کر رہے ہیں. پھر اس طرف توجہ کی کہ ذات اقدس نبوی کی طرف تھی, اکتفا نہ کیا, ذات اقدس الہی کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور جناب باری تعالیٰ کے حق میں دعویٰ کیا کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممتنع بالذات نہیں بلکہ امکان جھوٹ بولنے کو اللہ کی بڑی وصف کمال کی فرمائی. یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی فرما رہے ہیں کہ مولوی خلیل احمد امریٹھی نے اس میں لکھا کہ اللہ کی شان جھوٹ بولنا جو ہے وہ تم سمجھتے ہو کہ یہ شان ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ بول سکتا ہے اور یہ بڑی شان ہے اللہ کی. اب وہ کہتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, اگر اللہ نہ جھوٹ بولے تو ایک قدرت بندے کی جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں بڑھ جائے گی, اس لیے ماننا ہوگا کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. انہوں نے صفت خاصہ اور وصف اور کمال کے طور پر جو ایسے بیان کیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ بیان مولانا رحمت اللہ کیرانوی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ جو لوگ امام احمد رضا کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں وہ لوگ اس بات کو نوٹ کریں. لکھتے ہیں نعوذ باللہ من هذه الخرافات, ان تمام خرافات سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر لکھتے ہیں میں تو ان امور مذکورہ کو ظاہر اور باطن میں بہت برا سمجھتا ہوں اور اپنے محبین کو منع کرتا ہوں کہ حضرت مولوی رشید کے اور ان کے چیلے چاٹوں کے ایسے ارشادات نہ سنیں. ہائے ہائے,
لوگوں نے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا تو شاید اختلاف اور انتشار کی یہ فضا یہاں نہیں پہنچتی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں منع کر دیا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ مولوی رشید اور ان کے چیلے چاٹوں کے ایسے ارشادات لوگ نہ سنیں، اور میں جانتا ہوں کہ مجھ پر بہت کھلم کھلا تبرہ ہوگا۔ علماء دیوبند کے اخلاق سے بھی ان کو کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو لکھ دیا ہے اس کی بنیاد پر مجھ پر کھلم کھلا تبرہ ہوگا، لیکن جب جمہور علماء صالحین اور اولیاء کاملین اور رسول رب العالمین اور جناب باری جہاں آفرین ان کی زبان اور قلم سے نہ چھوٹے تو مجھے کیا شکایت ہوگی۔ سن لیا آپ نے؟ یہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری اقتباسات لکھتے ہیں ایک جگہ۔ دوسری بات یہ کہ براہین قاطعہ میں انوار ساتیہ کے جواب میں کوئی فکرہ نہ ہوگا کہ اس کے مصنف کو صراحتاً کلمات فحش سے یاد نہ کیا ہو۔ میرے عزیزو اور میرے دوستو، یہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی تقدیس الوکیل انوار ساتیہ، یہ بیک گراؤنڈ جو میں نے بیان کیا، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا علماء دیوبند نے اس ملک میں اختلاف اور انتشار نہیں پیدا کیا؟ بولیے کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت نے نیا دین اور مسلک قائم نہیں کیا، انہوں نے قائم کیا ہے، انہی چاروں نے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحبت باولیاء۔ یہ کتاب کس کی ہے جانتے ہیں؟ یہ ملفوظات ہیں مولوی زکریا صاحب کے۔ کن کے؟ جنہوں نے فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب لکھی ہے، یہ ان کے ملفوظات ہیں، اور مولانا تقی الدین ندوی نے اسے جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ اس کتاب کی چھپی ہوئی ہے جامعۃ الامارات العین سے، اور اس کے صفحہ نمبر 155 پر مولانا زکریا نے ایک انکشاف کیا ہے۔ سنی بھی سنیں اور دیوبندی بھی سنیں۔ یہ کوئی جھوٹا الزام نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ یوسف رضا تو بریلوی ہے، بریلوی تو اسی طرح سے جو ہے وہ کہا کرتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے تمہارے مولوی کی کتاب دکھا رہا ہوں کہ اختلاف اور انتشار، نیا مسلک اور نیا دین اعلیٰ حضرت نے نہیں پیدا کیا، انہوں نے پیدا کیا ہے۔ غور سے سنیں، نوٹ کریں، صفحہ 155 پر عبارت ہے۔ لکھتے ہیں مولانا زکریا کہتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ سن لیا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم اور رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین کس نے قائم کیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے قائم کیا۔ کب قائم کیا؟ 1400 سال پہلے۔ ہمارا دین کس کا قائم کیا ہوا ہے؟ بولیے، حضور کا قائم کیا ہوا ہے۔ اگر دیوبندی مسلک، دیوبندی مذہب، دیوبندی دین بھی وہی دین ہے تو دین تو 1400 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، اب دین قائم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ علماء دیوبند محمد عربی کے دین سے مطمئن نہیں تھے، متفق نہیں تھے، اس لیے ایک نئے دین کی بنیاد انہوں نے اپنے دور میں ڈالی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ گھر کے آدمی ہیں مولانا زکریا، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا ہے، گنگوئی سے مراد مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت نانوتوی یعنی مولانا قاسم نانوتوی، ان دونوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکابر نے، حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ، ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ بتاؤ اختلاف اور انتشار کس نے پیدا کیا؟ یہاں پہ صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک نیا دین قائم کیا۔ تبلیغی جماعت کے افراد کو در پردہ یہ تعلیم دے رہے ہیں مولانا زکریا کہ تم اس دین کو ماننے والے بن جاؤ، اس دین کو تھام لو جو مولانا رشید گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی نے جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور اب وہ پیدا ہونے سے رہے۔ دوسری بہت بڑی دلیل، یہ مولانا زکریا نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا، مولانا رشید گنگوہی نے اپنے دور میں یہ دعویٰ اپنی زبان سے کر دیا تھا
سنیے اسے، یہ تذکرۃ الرشید ہے میرے ہاتھ میں. کب تک اختلاف اور انتشار کی اس آگ میں امت مسلمہ جلتی رہے گی؟ کب آپ پہچانیں گے کہ حق پر کون ہے اور فتنہ کس نے پیدا کیا؟ نیا کون ہے، پرانا کون ہے؟ امام احمد رضا نے کوئی نیا دین قائم نہیں کیا، وہ تو اسی دین کے ماننے والے تھے جو محمد عربی نے 1400 سال پہلے وادی عرب میں قائم کر دیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیوبندی نوٹ کریں اس حوالے کو، فجر کی نماز میں اپنے مولوی کو پکڑ کے پوچھیں کہ کس دین کی پیروی کروانا چاہتے ہو تم ہم سے؟ تبلیغی جماعت کے ذریعے جو دین محمد عربی نے قائم کیا وہ، یا جو مولانا رشید گنگوئی اور مولانا قاسم نانوتوی نے قائم کیا وہ؟ کس کی اتباع کروانا چاہتے ہو تم ہم سے؟ یہ تذکرۃ الرشید ہے، تذکرۃ الرشید صفحہ 17. حوالہ نوٹ کریں، مولانا عاشق میرٹھی کی لکھی ہوئی، عاشق الہی میرٹھی کی لکھی ہوئی ہے، مکتبۃ الشیخ محلہ مفتی سہارنپور سے چھپی ہوئی ہے، جلد 2 صفحہ 17 پر یہی مولانا رشید گنگوئی ہے جن کے خلاف علماء عرب نے فتویٰ دیا، تقریض لکھی، تقدیس الوکیل عن توہین رشید والخلیل. وہ کیا کہتے ہیں سنو، لکھتے ہیں، کہتے ہیں سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. پھر سے سناؤں، سمجھ میں آ گئی بات؟ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ بقسم کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. تم ہو کون امت کو اپنی اطاعت اتباع کی دعوت دینے والے؟ اللہ نے قرآن میں محمد عربی کی اتباع کی دعوت دی ہے. 1400 سال سے آج تک انسان ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہدایت پا رہے ہیں، نجات پا رہے ہیں. صبح قیامت تک ان کی اتباع کی جائے گی. کیا اب محمد عربی کی اتباع کافی نہیں ہے؟ کیا اب ان کی اتباع اگر کوئی کرے گا تو اسے ہدایت اور نجات نہیں ملے گی؟ مسلمانوں بتاؤ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ لیکن مولانا صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں ہدایت چاہیے تو میری اتباع کرو، نجات چاہیے تو میری اتباع کرو. بتاؤ ایک نیا دین قائم کرنے والے علماء دیوبند ہیں یا نہیں؟ میں زبانی تقریر نہیں کر رہا ہوں اور میں کہیں باہر کبھی نہیں ہوں. اگر کسی کو شک ہو، شبہ ہو تو سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ میں نوری دارالفتہ میں آ جائے، ان تمام عبارتوں کو، کتابوں کو ویریفائی کر سکتا ہے. میرا تو مقصد صرف یہی ہے کہ امت مسلمہ میں جن مولیوں نے اختلاف اور انتشار پیدا کیا، تمہیں 2 گروہ میں بانٹ دیا، تو شاید میں اپنے لفظوں کے ذریعے تمہیں متفق کر سکوں اور وہاں لا سکوں جہاں تم پہلے تھے. اگر تم ان کے جھانسے میں نہ آتے، ان کے نئے دین میں نہیں گئے ہوتے تبلیغی جماعت کے ذریعے، تو آج ہم سے لڑنے کے لیے کوئی سامنے نہیں ہوتا، کوئی سامنے نہیں ہوتا. لیکن یہ مولانا کی دعوت ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ بولیے، ہاتھ اٹھاؤ. متفق ہیں آپ؟ کیا حضور کی گستاخی اور توہین اس سے نہیں ہو رہی ہے؟ آج اگر کوئی شخص، کوئی انگریز اگر اسلام قبول کر لے اور اس کے سامنے مولانا رشید گنگوئی کا یہ سٹیٹمنٹ آ جائے تو وہ تو سوال کرے گا کہ مسلمانوں میں کس کی اتباع کروں، محمد عربی کی یا یہ گنگو کے شے کے فرتوت کی؟ کس کی اتباع کروں؟ مجھے نجات اور ہدایت کیسے ملے گی؟ علماء دیوبند کیا ان کا پتہ بتائیں گے؟ اگر علماء دیوبند کے نزدیک یہ بات غلط ہے تو آج تک دیوبندیوں کی طرف سے اس کی تردید کیوں نہیں کی گئی؟ ابھی چند روز پہلے میرے پاس ایک دیوبندی آیا تھا، میں نے اس کو یہ عبارت سنائی، اس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ یہ عبارت کفر ہے، اس سے گستاخی ہوتی ہے. میں نہیں مانتا، لیکن پھر اس کے لیے کہ ہمارے مولانا رشید گنگوہی نے ایسا لکھا ہوگا، کہا ہوگا، مجھے یہ یقین نہیں ہے. اس عبارت کو وہ کفر مان رہا تھا، غلط مان رہا تھا، جرم مان رہا تھا. میں نے کہا الحمدللہ ایک کامیابی کا مرحلہ ہمارا طے ہو گیا کہ تم نے اسے جو ہے وہ کفر تو مان لیا، غلط تو مان لیا. اب رہا معاملہ یہ کہ تمہیں یہ شک ہے کہ کتاب ہم نے لکھ کے بانٹ دی ہے، چھاپ دی ہے،
تو لے جاؤ اس کتاب کو ہندوستانی مسجد کے مفتی کے پاس یا سراج العلوم کے مفتی کے پاس اور لکھا کے لے آؤ، دکھاؤ اسے اور پوچھو کہ یہ کتاب ہماری ہے یا نہیں، مصنف ہمارا ہے یا نہیں، ہم اس سے متفق ہیں یا نہیں۔ تینوں چیزوں کو جا کے اپنے مفتی سے جو ہے وہ کلیئر کروا لو۔ بہت لوگ گئے، میں نے کئی لوگوں کو بھیجا، لیکن کوئی آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اور آج بھی میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو لے جاؤ اور پوچھ لو، یہ ساری کتابیں ان کی ہے۔ کوئی اگر ایک حوالہ غلط ثابت کر دے تو ہم 5 لاکھ روپیہ اسے انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ اختلاف انتشار کیسے پیدا ہوا؟ آج اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں اسے بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں نے حق کو کیسے پہچانے اس ٹاپک پر جو مواد اور میٹر آپ کو دیا ہے، اس میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ حق پر کون ہے، پرانا کون ہے، نیا کون ہے۔ وہ ایک جملہ لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جاتا ہے کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، امام احمد رضا کے ماننے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سنی ہوں، میرا باپ سنی ہے، میرا دادا سنی ہے، میرا پردادا سنی ہے، لیکن ایک دیوبندی یہ بات کیوں نہیں بول سکتا؟ کیوں نہیں بول سکتا کہ میں دیوبندی، میرا باپ دیوبندی، میرا دادا دیوبندی، میرا پردادا دیوبندی؟ نہیں، ان کی گاڑی آگے جا کے اٹک کیوں جاتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ رشید احمد گنگوہی جب نیا دین قائم کر رہے تھے، اس وقت دادا پردادا جو ہے وہ اس سے پہلے کے دور کے ہیں، انہیں یہ نیا دین نہیں ملا کہ وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے، اس بات کا امکان ہوتا، چانس ہوتا۔ اس لیے آج جتنے دیوبندی ہیں وہ ایک نئے دین میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے سنی تھے، ان کے باپ سنی تھے، دادا سنی تھے، پردادا سنی تھے، سب نیاز فاتحہ عرس میلاد کیا کرتے تھے۔ امام احمد رضا نے تمہارے عقیدے کا دفاع کیا ہے، تمہارے معمولات کا دفاع کیا ہے۔ ارے سنو، یہ گنبد جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر امام احمد رضا نہ ہوتے تو ہندوستان کے دیوبندی دیوان شاہ کے اس گنبد کو بھی توڑ دیتے۔ یہ بھی بنانا ان کے یہاں شرک، حرام اور بدعت ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں، آج میں نے ثبوت کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ اختلاف اور انتشار کس نے پیدا کیا۔ پھر امام احمد رضا کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ نئے دین کے بانی تھے؟ نیا مسلک انہوں نے قائم کیا؟ اٹھا کے دیکھو ان کی کتاب، 1000 کتاب لکھی ہے۔ امام اگر کتاب نہ لکھتے، ویسے ہی دنیا سے چلے جاتے، تو شاید دیوبندیوں کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی گنجائش ہوتی، لیکن میرا دل بہت مطمئن ہے کہ امام نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں کہ ان کے بارے میں جب بھی کوئی پروپیگنڈا کیا جائے گا، اہل علم جب ان کی کتاب کی طرف مراجعت کریں گے تو وہ پا لیں گے اس حقیقت کو کہ امام احمد رضا وہی کہہ رہے ہیں جو بخاری کہتے رہے ہیں، جو رازی کہتے رہے ہیں، جو غزالی کہتے رہے ہیں، جو رومی کہتے رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ امام احمد رضا نے علم غیب کا دفاع کیا، کتابیں لکھی، ثبوت فراہم کیا۔ حاضر و ناظر تمہارا عقیدہ تھا، اس پر ضرب لگائی جا رہی تھی، اسے شرک قرار دیا جا رہا تھا۔ امام نے اس کے دفاع میں کتابیں لکھی، استعانت پر کتاب لکھی، اور توسل پہ کتاب لکھی، نور و بشر کے موضوع پہ کتاب لکھی۔ یہ جو تمہارے معاملات ہیں جنہیں دیوبند کی طرف سے بدعت، حرام، شرک، یہ اور وہ قرار دیا جا رہا تھا، آج بھی دیوبندیوں کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں بدعت ہیں تو حاجی امداد اللہ عرس بھی کرتے تھے، فاتحہ بھی کرتے تھے، میلاد بھی کرتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے، یا رسول اللہ پکارا بھی کرتے تھے۔ بتاؤ تمہارے ان پیشواؤں نے ایک بدعتی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ کوئی جواب نہیں ہے دیوبندیوں کے پاس۔ ارے اشرف علی تھانوی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے بوادر النوادر۔ کسی نے تھانوی صاحب کو بھی یہ سوال کر کے پھنسا لیا تھا، اس میں موجود ہے میری کتاب راہ اتحاد میں، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، آپ پڑھ لیں، میرے پاس وقت کم ہے۔ اور یہی پوچھا تھا کہ آپ لوگ ان امور کو حرام کہنے لگے، حاجی امداد اللہ یہ سب کچھ کرتے تھے، تو پھر حاجی امداد اللہ کے اوپر تمہارے فتووں کا اثر کیا ہوا؟ وہ کیا فیلنگ رکھتے تھے اب؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
حاجی امداد اللہ کے اوپر ہمارے فتوے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ عرس، میلاد، فاتحہ، قیام، یہ ساری چیزیں فی نفس ہی جائز ہیں۔ کیا لکھا تھانوی صاحب نے؟ فی نفس ہی جائز ہیں، لیکن جو قید لگائی جاتی ہے نا اس کے اندر، اس کی وجہ سے یہ حرام ہو گئے۔ چلیے تھانوی صاحب نے اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ فی نفس ہی جائز ہے، اب قید کی وجہ سے اگر یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہے تو آج نکاح سنت ہے لیکن اس میں بھی تم بہت ساری قید لگا رہے ہو۔ دیوبند کے دارالفتہ سے ذرا سوال کر کے پوچھ لیں کہ نکاح کریں یا نہ کریں، اب شادی کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ بہت ساری قیود کے ساتھ یہ سنت ہم ادا کرتے ہیں۔ خیر، اب امام احمد رضا کی پوزیشن، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ امام کے بارے میں گواہی دیوبندی مولوی کو میں پکڑ کے لایا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شیخ محمد اکرام، دیوبندیوں کے مورخ ہیں، یہ کیا ہیں؟ بہت بڑے مورخ ہیں۔ یہ موج کوثر، رود کوثر، آب کوثر، اسی تاریخ کے وہ اسپیشلسٹ ہیں اور انہوں نے اس کو انہی تینوں کتابوں میں سب بیان کیا ہے، دیوبندیوں کی تاریخ۔ اس کتاب کے چھپی ہوئی ادبی دنیا، مٹیا محل دہلی، صفحہ نمبر 70 پر امام احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں۔ مبارک ہو سنیو کہ تمہارے امام کے پرانے ہونے کی گواہی دیوبندی نے بھی دے دی۔ حوالہ نوٹ کریں، صفحہ 70 پر لکھتے ہیں کہ رائے بریلی میں مولانا سید احمد بریلوی پردہ ادم سے ظہور میں آئے تھے، اس کی ایک ہمنام بستی باس بریلی میں 1272 میں ایک عالم پیدا ہوئے۔ کیا لکھتے ہیں دیوبندی مورخ محمد اکرام؟ 1272 میں ایک عالم پیدا ہوئے، مولوی احمد رضا خان نام۔ اب دیوبندی ہیں، اس لیے کوئی بہت بڑے القابات سے تو نہیں یاد کریں گے وہ، لیکن جو حقیقت ان کو بھی بیان کرنی پڑی، بس میں یہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مولوی احمد رضا خان نام، انہوں نے کوئی 50 کے قریب کتابیں مختلف نزاعی اور علمی مباحث پر لکھی اور نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ کیا لکھا ہے؟ نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ حنفی بھی تھے، قدیم بھی تھے، دونوں باتیں ثابت ہو گئی نا۔ عقیدے کے اعتبار سے قدیم بھی تھے، حنفی بھی تھے۔ نیا دین، نیا مسلک قائم کیا ہوتا تو یہی وہ موقع تھا جہاں شیخ اکرام کو بیان کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس حقیقت کو، چونکہ وہ مورخ تھے، پکے دیوبندی مولوی نہیں تھے، اس لیے اعتدال ان کے اندر رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ وہ قدیم حنفی طریقوں پر سختی کے ساتھ عمل پیرا تھے۔ اور خدا کی قسم آج بھی امام احمد رضا کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، آج بھی اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی موضوع پر، علم غیب کے اوپر، استعانت کے اوپر، توسل کے اوپر، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، منہج یہ ہوتا ہے تصنیف کا کہ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں وہ پیش کرتے ہیں اپنے موقف کے ثبوت میں، پھر رسول اللہ کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان روایتوں سے، ان حدیثوں سے، قرآن کی ان آیتوں سے امت کے علماء نے، فقہاء نے، مشائخ نے کیا کیا سمجھا، اپنی کتاب میں کیا بیان کیا، امت کے علماء کے اقوال اس کے بعد پیش کرتے ہیں۔ اور ہر کتاب میں ان کا یہی سسٹم ہے، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگانے والے دراصل خود اپنے عیب کو چھپانا چاہتے ہیں، اسی لیے الزام لگا رہے ہیں۔ وہ عاشق مصطفیٰ تھے، وہ اتحاد کے داعی تھے، وہ اتفاق کے داعی تھے، وہ پیار کے داعی تھے، وہ محبت کے داعی تھے، وہ چاہتے تھے کہ محمد عربی کے عاشقان ایک بھی اس میں سے کوئی ٹوٹ کے ادھر سے ادھر نہ جائے۔ زندگی بھر انہوں نے اسی کی کوشش کی کہ عاشقان مصطفیٰ میں سے کوئی ایک فرد بھی اس بھیڑ میں سے کم نہ ہونے پائے۔ جو لوگ اختلاف پیدا کر رہے تھے، انتشار پیدا کر رہے تھے، امام احمد رضا نے ان کا چہرہ بے نقاب کیا تاکہ امت مسلمہ دیکھے، پہچان سکے کہ یہ لوگ ہیں مجرم۔ لیکن آج پریس کی طاقت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو پرانا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، امام احمد رضا کو نیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے
تو پھر شیخ اکرام نے اس حقیقت کو کیوں تسلیم کر لیا کہ وہ قدیم حنفی طریقوں کے اوپر جو ہے وہ قائم تھے. اس کے بعد یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، معاذ اللہ. امام احمد رضا کے اوپر یہ جھوٹا بے بنیاد ایک الزام ہے. یاد رکھو امام احمد رضا کو انگریزوں سے سخت نفرت تھی. کوئی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکتا. علامہ ارشد القادری نے دیوبندی مناظر کو ایک مرتبہ چیلنج کیا تھا کہ ہماری کتاب تو جانے دیجئے، دشمن کی کتاب سے ثابت کر دیجئے کہ امام احمد رضا نے کبھی کسی انگریز سے ملاقات کی ہو، کبھی کسی انگریز کے در پر گئے ہو، کبھی کوئی انگریز ان سے ملنے کے لیے آیا ہو، انہیں انگریزوں سے پیسہ ملتا تھا. یہ بات کسی دوست کی نہیں، دشمن کی کتاب سے آپ ثابت کر کے دکھا دیں. یہ چیلنج کیا تھا. اور ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ میں انگریزوں کی حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں تو ان کی عدالت کو میں کیا مانوں گا. کبھی ان کی عدالت پہ نہیں جاتے. کچہری کہتے تھے عدالت بھی نہ کہو، کچہری کہتے تھے کہ میں کبھی جو ہے نہیں جاتا. اور وہ جو وکٹوریا کا فوٹو چھپتا تھا نا ٹکٹ کے اوپر، ڈاک ٹکٹ کے اوپر، امام احمد رضا ہمیشہ اس کو الٹا لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کا سر میں نے نیچا کر دیا ہے، اسے میں نے ذلیل کر دیا ہے، اسے میں نے رسوا کر دیا ہے. ارے ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا ان کے زمانے میں کہ پینٹ اور بوشرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں، تو صرف اس لیے حرام قرار دیا کہ یہ انگریزوں کا لباس ہے، عیسائیوں کا لباس ہے، اہل کلیسا کا لباس ہے، شرٹ اور پینٹ پہننے سے ان کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. صرف ایک کتاب ہے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں وہ کہ وہ انگریزوں کے جو ہے وفادار تھے. کون سی کتاب؟ اس کا نام ہے اعلام الاعلام. اس کتاب میں امام احمد رضا نے ہندوستان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ دارالحرب ہے کہ دارالاسلام ہے. شریعت کی جو نوعیت تھی انہوں نے اسے بیان کر دیا. ثابت ہندوستان دارالاسلام ہے. یاد رکھو اگر دارالحرب تم قرار دو گے اسے تو یا تو یہاں کے کفار سے جہاد کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا اور یا یہاں سے ہجرت کرنا تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا. ان دو میں سے کوئی ایک جو ہے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن امام احمد رضا نے اسے جو ہے وہ دارالاسلام قرار دیا کہ یہاں پہ اذان، نماز، ہماری عبادتیں، احکامات پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے شرعی اعتبار سے یہ جو ہے وہ ہندوستان دارالاسلام ہے. اس کے بعد رشید احمد گنگوہی نے کیوں نہیں اسے دارالحرب قرار دیا؟ ان سے بھی پوچھا گیا. یہ میرے پاس فتاوی رشیدیہ موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صاف طور پر. پوچھا گیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام، تو کہا کہ ہمارے علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے، بعض دارالحرب کہتے ہیں، بعض دارالاسلام کہتے ہیں. ہائے ہائے، علماء دیوبند کے نزدیک واقعی دارالحرب ہے تو یہ کہے کہ رشید احمد گنگوہی نے جو ہے غلط فتویٰ دیا یا نہیں، حق بات کو چھپایا یا نہیں تمہارے تقدیر کے مطابق. اور پھر بعد میں یہ لکھا کہ بندہ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہے. اب پوچھئے آپ دیوبندیوں سے کہ جب تمہارے نزدیک یہ بالکل وثوق کے ساتھ تم کہتے ہو کہ دارالحرب ہے، تو پھر رشید احمد گنگوہی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ حق بات چھپائی کیوں؟ صرف اس ایک کتاب کی بنیاد پر یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزو، آؤ میں تمہارے سامنے کچھ ثبوت پیش کر دوں. سننا چاہتے ہیں نا آپ؟ ہاتھ اٹھائیں، بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے تذکرۃ الرشید ہے جس سے میں نے ابھی ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا. اسی کتاب میں یہ ان کی سوانح عمری ہے. کیا ہے؟ سوانح عمری ہے. اس میں جو ہے وہ انہوں نے مولانا عاشق الہی میٹھی نے جو ہے وہ صاف طور پر جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے، ایک جگہ نہیں، مبہم طریقے سے نہیں، واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ مولانا رشید گنگوہی انگریزوں کے وفادار تھے کہ انگریزوں سے لڑنے والے تھے. نہیں، انگریزوں سے لڑنے والے نہیں تھے. جو لوگ انگریزوں سے لڑتے تھے یہ ان سے لڑنے والے تھے. اور کسی کو شک ہو، شبہہ ہو تو یہ تذکرۃ الرشید شاید دیوبندی مکتبے پر یہاں بھی مل جائے، ہر جگہ چھپتی ہے، اویلیبل ہے یہ کتاب. اس کتاب کے صفحہ نمبر 74 پر یہ ساری حقیقت جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے. میں آپ کو چند اقتباسات سناتا ہوں
اور بنارس میں بھی طاہر گیاوی نے اعلیٰ حضرت کے اوپر زبانی طور پر یہ الزام لگایا تھا، زبانی طور پر، کہ مولانا احمد رضا تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ بنارس کے مسلمانوں نے اس کے جواب کے لیے مجھے بلایا تھا۔ 8 ثبوتوں کے ذریعے میں نے وہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ علماء دیوبند انگریزوں کے ایجنٹ تھے، وفادار تھے، کاسا لیس تھے، وظیفہ ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، صرف علماء دیوبند نہیں تبلیغی جماعت کو بھی ملتا تھا۔ اور میں نے وہاں کے دیوبندیوں کو جو ہے وہ کہا کہ تمہارا مولوی آیا، امام احمد رضا پر الزام لگا کے جھوٹا چلا گیا، کوئی ثبوت دیا اس نے تمہیں، کوئی ہتھیار دیا تمہیں اس نے؟ لیکن سنو، اب طاہر گیاوی کو فون کرو اور پوچھو کہ تم نے مولانا احمد رضا پر جو ہے وہ ویسے ہی الزام لگا دیا، زبانی چلے گئے۔ اب یوسف رضا نے 8 حوالوں کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ علماء دیوبند انگریزوں کے وفادار تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب ہم اپنا دفاع کیسے کریں؟ اب ہم کس کو انگریزوں کا ایجنٹ جو ہے وہ سمجھے؟ پوچھو اپنے دیوبندی مولوی کو فون کر کے۔ اختلاف اور انتشار سے سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ہے۔ یہ جو میں تقریریں کر رہا ہوں یہ نذرانہ لینے کے لیے نہیں، تم جانتے ہو کہ میں نذرانہ نہیں لیتا، اپنی تقریروں کا نذرانہ تو قیامت کے دن میں اپنی شفاعت کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لوں گا۔ میرا درد یہی ہے کہ آج امت مسلمہ آپس میں لڑ رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ان کا مولوی ہے، یہ ہمارا مولوی ہے، یہ ان کا اسٹیج ہے، یہ ہمارا اسٹیج ہے۔ یہ اختلاف اور انتشار نے امت مسلمہ کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا تم اس پر بھی جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یہ ساری بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ نوٹ کریں، حوالہ لکھ کر لے جائیں، پوچھیں دیوبندی مولویوں سے کہ یہ سب کیا ہے۔ حوالے تو تمہارے اکابرین کے بارے میں موجود ہیں، تم الزام لگا رہے ہو مولانا احمد رضا پر۔ سنو، تذکرۃ الرشید لکھی ہوئی ہے مولوی عاشق الہی میرٹھی کی، مکتبۃ الشیخ محلہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور سے چھپی ہوئی ہے، جلد 1 صفحہ 74 اور 75۔ MUF کے ذریعے ساری باتیں ویڈیو میں آئیں گی انشاءاللہ۔ لکھتے ہیں عاشق الہی میرٹھی، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت حاجی صاحب، مجھے ایک اعتراض کا جواب دینا تھا، وہ یہاں مل گیا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت کا جو لفظ ہے دیوبندیوں کو بڑا اعتراض ہے، میں بتاؤں گا ابھی بعد میں اس کی حقیقت بھی آخر میں، لیکن حاجی امداد اللہ کو اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اور بھی کئی شخصیتیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اعلیٰ حضرت کو تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو، لیکن دیوبند کی 4 دیواری میں تم نے کتنے اعلیٰ حضرتوں کو تراشا ہے تمہیں خبر ہے؟ میں بھی حوالہ دوں گا، لیکن یہاں آ گیا یہ۔ اور وہ جو واقعہ ہے نا کہ ایک دن اعلیٰ حضرت کی بھاوج نے خواب دیکھا، تو وہ ہمارے اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے امام احمد رضا ہیں۔ حاجی امداد اللہ سنی عالم دین ہے، لیکن انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ان کو ٹائٹل اور خطاب دیا ہے۔ تو بہرحال لکھتے ہیں کہ یہ تینوں کون؟ قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی اور حاجی امداد اللہ، اور چوتھے حافظ ضامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ کس سے مقابلہ ہو گیا؟ بندوقچیوں سے۔ یہ جو آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے نا مسلمان، ہندو بھی تھے اس میں، وہ بھی انگریزوں سے جو ہے مقابلہ کر رہے تھے، تو وہ جتھا بنا کے جو بھی ہتھیار ہوتا اس سے جو ہے وہ انگریز فوج کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے، لڑا کرتے تھے۔ انہیں بندوقچیوں کہا گیا ہے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نبرد آزما دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگ جانے یا ہٹ جانے والا نہ تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ نبرد آزما دلیر جتھا اپنی سرکار، اس وقت کون سرکار تھی؟ ارے بولیے، زور سے بولیے۔ تو اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگ جانے یا ہٹ جانے والا نہ تھا، اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح پرا جما کر ڈٹ گیا اور سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ سن لیا آپ نے؟
رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اور اس میں یہ لوگ جو ہے حاجی امداد اللہ کو بھی شامل کر رہے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ جھوٹ بات ہے. حاجی امداد اللہ ایسے نہیں تھے. اپنا عیب چھپانے کے لیے ان کا بھی نام یہاں پہ لیا جا رہا ہے. لیکن رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی کے بارے میں تو صاف لکھا ہے. کیوں نہیں آپ ان عبارتوں کو پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ علم حاصل کرتے؟ کیوں نہیں آپ فتنہ پھیلانے والے مولویوں سے پوچھتے کہ بتاؤ یہ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ کون سی سرکار تھی اس وقت؟ کون سی سرکار تھی جس کا یہ جان نثاری کے لیے تیار ہو گئے؟ اور اس کے بعد صفحہ 76 پر لکھتے ہیں جب بغاوت و فساد کا قصہ فر ہوا اور رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی. انگریزی گورنمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رحم دل گورنمنٹ. آپ کے نزدیک رحم دل گورنمنٹ ہے؟ کون سی گورنمنٹ تھی؟ یہ وہی گورنمنٹ ہے جس نے ہمارے بڑے بڑے علماء کو دار و رسن پر چڑھا دیا، پھانسی کی سزا دی، قتل کیا اور سولیاں چڑھائی گئی. اس وقت جہاں نکل جاؤ علماء کی لاشیں درختوں سے لٹکتی نظر آتی تھی. انگریز علماء کے دشمن ہو گئے تھے. وہ رحم دل تھے، رحم دل گورنمنٹ کہہ رہے ہیں. جب بغاوت، یہ 1857 کی بات کر رہے ہیں کہ جب بغاوت اور فساد کا قصہ فر ہوا، رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی، تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے کہ اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تہمتوں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیرخواہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا. سن لیا آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو گوشہ نشین بزرگ تھے، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، انہوں نے نہ ہتھیار اٹھایا تھا نہ بغاوت کی تھی، لیکن کچھ لوگ انگریزوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گوشہ نشین ہے نا انہوں نے بھی بغاوت کی ہے. انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں یہ الزام لگایا گیا. اگر یہ مجاہد تھے تو ان کے بارے میں اگر یہ بات کی جا رہی تو فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم نے علم بغاوت بلند کیا ہے، ہم تمہارے خلاف ہیں، ہم علم جہاد کے ذریعے ایک ایسا طوفان برپا کریں گے جو تمہیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر برطانیہ لے جائے گا. لیکن یہاں صوفی بن رہے ہیں، اللہ والے بن رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے زبردستی جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ لوگ بھی باغی ہیں. وہ تھوڑی باغی تھے، ہاں بے شک یہ باغی نہیں تھے، یہ تو رحم دل گورنمنٹ تھی، ان کے اوپر رحم ہی کیا جا رہا تھا. اس کے بعد تھاندی صاحب سے بھی کسی نے پوچھا، میرے پاس کتاب موجود ہے حفاظات الیومیہ، تھاندی صاحب سے پوچھا کسی نے کہ اگر انگریزوں آپ کی حکومت ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ بات حفاظت الیومیہ میں تھاندی صاحب نے خود بیان کی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر آپ کی حکومت آ جائے تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو تھاندی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہم کو اچھے سے رکھا، اس لیے ہم ان کو اچھے سے رکھیں گے. تو سمجھ میں آ گئی بات، کس کی دوستی تھی، کس کے نزدیک وہ رحم دل تھے. انگریزوں نے جس کے ساتھ رحم دلی کی وہ رحم دلی کا اعتراف کر رہا ہے، اور جنہیں دار و رسن کے مراحل سے گزارا گیا وہ ان کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے اپنی جان بھی جو ہے وہ انہوں نے دے دی. اب اس کے بعد سنیے وفاداری کیسی پکی وفاداری ہے. دیوبندی حضرات ہو تو نوٹ کریں، یہ حوالہ کل جا کے پوچھیں. یہی ہے وہ مولوی جو میرے نزدیک مجرم ہیں، انہوں نے امت میں فتنہ پھیلایا، لڑایا ہے امت کو. حاجی امداد اللہ سے مرید ہو گئے تھے، اگر زندگی کی آخری سانس تک ان سے وفاداری کرتے، ان کے عقیدے اور نظریے پہ قائم رہتے تو مولانا احمد رضا کا کبھی تم سے مقابلہ نہیں ہوتا، کبھی مقابلہ نہیں ہوتا. لکھتے ہیں صفحہ 79 پر ہر چند کے یہ حضرات حقیقتاً بے گناہ تھے، مگر دشمنوں کی یاوا گوئی نے ان کو باغی و مفسد اور مجرم اور سرکاری خطاوار ٹھہرا رکھا تھا. تھے نہیں ایکچوئل میں، لیکن زبردستی کچھ دشمن ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے جو ہے مخبری کے کہ یہ ملا بھی جو ہے باغی ہے، یہ بھی باغی ہے، یہ تو کہتے ہیں ہم تھے نہیں لیکن زبردستی لوگوں نے بنا دیا. ہم نے کہا انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھایا، تو اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ ہم جو بے گناہگار ٹھہرے تو یہ صرف جھوٹی تہمتیں ہم پر تھی. پھر کیا کہتے ہیں، اس لیے گرفتاری کی تلاش تھی مگر حق تعالیٰ کی حفاظت برسر تھی، اس لیے کوئی آنچ نہ آئی
اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، تعزیز خیر خواہی ثابت رہے، تعزیز یعنی زندگی بھر۔ اب آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ یہ انگریزوں کے وفادار تھے اور زندگی کی آخری سانس تک وفادار رہے، جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، تعزیز خیر خواہ رہے۔ یہ 79 پر ہے۔ پھر اس کے بعد آخری کتنی نیاز مندی ہے انگریزوں سے۔ 80 صفحہ 80 پر لکھتے ہیں مولانا رشید گنگوئی کہتے ہیں، جب میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ہائے ہائے، کتنی نیاز مندی ہے، کتنی عقیدت ہے کہ ہم تو تمہارے جو ہے وہ محب ہیں، پیار میں اگر تم کاٹنا چاہو مارنا چاہو تو بھی یہ تمہیں اختیار ہے۔ اتنا پیار انگریزوں سے کسی کو ہے، اتنی محبت کسی کو ہے کہ انگریزوں کی محبت میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو۔ یہ ہے ان کا کردار، یہ ہے ان کا کیریکٹر، یہ رہا ہے، یہ رہی ہے ان کی روش۔ اب بتاؤ امام احمد رضا کے بارے میں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ امام احمد رضا انگریزوں کے وفادار تھے؟ یہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے ان کے اوپر، اور اس طریقے سے وہ امام احمد رضا کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، وقت بہت ہو چکا ہے، اور آخر میں کچھ باتیں بتانا چاہتا تھا کہ امام احمد رضا نے کیا ہے۔ آج بدقسمتی سے کچھ خانقاہ والے اپنی کم عقلی اور بیوقوفی کی وجہ سے امام احمد رضا سے حسد رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج تمہاری خانقاہوں کی جو رونق ہے یہ امام احمد رضا کے قلم کا صدقہ ہے۔ انہوں نے اگر خانقاہوں کے نظام کو بچایا نہ ہوتا تو آج یہ خانقاہیں مٹ چکی ہوتی، وہابیت کا سیلاب اسے خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا۔ امام احمد رضا نے تمہارے عقیدے کا دفاع کیا، تمہارے معمولات کا دفاع کیا، صوفیہ کا دفاع کیا۔ خواجہ حسن نظامی کون ہے جانتے ہو؟ رشید گنگوئی کے شاگرد ہیں رشید گنگوئی کے۔ ان سے کسی نے کہا کہ مولانا احمد رضا نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے ان کے رد میں، تو خواجہ حسن نظامی صوفی تھے، وہ وہابی نہیں ہوئے تھے۔ رشید احمد گنگوئی کے شاگرد تھے لیکن وہابی نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو اس بات کے بھی قائل تھے کہ اپنے پیر کو سجدہ تعظیمی بھی کیا جا سکتا ہے، سجدہ تعظیمی کے بھی قائل تھے۔ اس پہ رسالہ لکھا ہے خواجہ حسن نظامی نے۔ تو رشید گنگوئی کے مرید ہونے کے باوجود انہوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ جب لوگوں نے شکایت کی کہ مولانا احمد رضا نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ وہابی جو صوفیہ کے بارے میں انتہائی سخت زبان استعمال کرتے تھے، انہیں جو ہے وہ ان کے اوپر بڑا جو ہے وہ شدید ضرب لگاتے تھے، اس وقت تم نے نہ دیکھا، اس وقت جو ہے تم نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ صوفی تھے، اللہ والے تھے، وہ اپنے دفاع میں سامنے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے مولانا احمد رضا صف شکن بن کر، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، صف شکن بن کر میدان میں آئے اور صوفیہ کا انہوں نے دفاع کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیہ کا دفاع کیا، صوفیہ کے معمولات کا دفاع کیا، صوفیہ کے عقائد کا دفاع کیا، صوفیہ کے اشکال کا دفاع کیا، صوفیہ کی خانقاہ کا دفاع کیا ہے۔ آج اگر انہوں نے قلم نہیں اٹھایا ہوتا تو وہابیت کا طوفان تمہیں بہا کر لے جاتا۔ انہوں نے دیکھا اپنے دور میں کہ لوگ ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کا، اور اسی بہانے اپنا غلط عقیدہ قرآن کے ترجمے کے ضمن میں آڑ میں اپنا غلط عقیدہ پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر کنز الایمان جیسا عظیم ترجمہ تمہیں عطا فرمایا۔ عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ذو معنی ہیں، ایک معنی لیا جائے تو وہ برے ہوتے ہیں، ایک معنی اچھے ہوتے ہیں۔ دیوبندیوں نے جب ترجمہ کیا تو نہ اللہ کی شان اور الوہیت کی عظمتوں کا جو ہے کچھ پاس و لحاظ رکھا، اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا پاس و لحاظ رکھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
ترجمہ کیا تھانوی نے، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے کہ اور تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ووجد ضالا کا ترجمہ گمراہ کیا. لیکن امام احمد رضا جانتے تھے کہ یہ لفظ نبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اب اس لفظ کا وہ معنی یہاں رکھا جائے گا جو رسول کے شایان شان ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلی حضرت. دلہ کا معنی صرف گمراہ نہیں ہوتے ہیں، گم ہو جانا، گم ہو جانا بھی ہے. امام احمد رضا نے یہ کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے جب اپنی محبت میں تمہیں گم پایا، فَهَدَا، پس اپنی طرف ہدایت عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ترجمہ دیا. یہ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اور جو لوگ آج طاہر گیاوی بڑی بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بہت کم علم قسم کے آدمی تھے، بیوقوف جاہل مولوی کم علم تھے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام احمد رضا کی جو عربی کتابیں ہیں، عربی زبان میں ایک صفحہ آ کر جو ہے وہ مائک پر طاہر گیاوی پڑھ کے سنا دے، ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے جو عربی میں تصنیفات ہے. ارے انہوں نے جب عربی میں کتاب لکھی ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، عرب علماء نے ان سے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے 8 گھنٹے میں کتاب لکھی، علماء عرب کے سامنے پیش کر دی. ان کی اس کی دلائل دیکھنے کے بعد اور اس میں علمی گہرائی اور گہرائی دیکھنے کے بعد، استدلال کا حسن اور قوت دیکھنے کے بعد علماء عرب نے کہا تھا کہ ہندوستان کا یہ عالم آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے اور رسول اللہ کے معجزات میں سے یہ ایک معجزہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. طاہر گیاوی اپنے گھر کی کتاب اٹھا کر دیکھو، نزہۃ الخواطر تمہارے گھر کی کتاب ہے، تمہارے سرکل سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا ہے، علم کا اعتراف کیا ہے. کس نے؟ ابو الحسن علی ندوی نے اور ان کے باپ نے، دونوں نے مل کے وہ کتاب لکھی ہے کہ جب مولانا احمد رضا حج کے لیے گئے، اب یہ وہابی لکھ رہا ہے، دیوبندی لکھ رہا ہے مولانا احمد رضا کے بارے میں، کہ جب یہ حج کے لیے گئے تو علماء عرب نے ان سے کچھ سوال کیا، تو مولانا نے جب اس کا جواب دیا تو ان کے وفور علم سے علماء عرب بہت متاثر ہو گئے. اور پھر لکھا ندوی نے کہ فقہ حنفی کے جزیات پر ان کی جیسی گہری نظر تھی، ان کے زمانے میں ان کا کوئی مثل نہیں تھا. اور کہا کہ اس کے اوپر شاہد عدل ان کی وہ کتاب ہے جسے کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم کہا جاتا ہے. اس وقت نوٹ کا نیا چلن ہوا تھا، نوٹ کا استعمال جائز ہے یا نہیں یہ بحث علماء میں ہو رہی تھی کہ ہم 1 کلو سیب لیتے ہیں اور 100 کا نوٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیتے تو وہ 1 کلو سیب کی قیمت شرعی طور پہ وہ کاغذ کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا. علماء عرب بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. انہوں نے امام احمد رضا سے سوال کیا جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ نے کتاب لکھی کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اور اس کے اندر ایسے جزیات پیش کیے کہ علماء عرب آپ سے بے پناہ متاثر ہو گئے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم علم تھے. بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ترجمہ کیا کنز الایمان کا تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے. اس ترجمے کے بارے میں بڑی شورش برپا ہوئی. وہابیوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ غلط ترجمہ کیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. سعودی عرب میں چونکہ نجدیوں کی حکومت تھی وہاں پابندی لگا دی گئی، بڑی غلط فہمی پیدا کی گئی امام احمد رضا کے بارے میں، کنز الایمان کے بارے میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہائے ہائے، ایک وقت آیا کہ سارے غبار چھٹ گئے، صاف ہو گئے، اور جامع ازہر مصر کے علماء نے ایک تحقیق کی اور ریسرچ کی. پورا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بیان کر دوں آپ کے سامنے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دراصل وہاں جامع ازہر میں ایک پروفیسر حازم ہیں، کیا نام ہے؟ عربی ہیں، مصری ہیں، اور جامع ازہر کے پروفیسر ہیں، استاذ ہیں. وہ پاکستان آئے
کچھ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، کچھ مقالہ لکھنا چاہتے تھے تحقیق کے لیے. تو مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا کام کیا ہے انہوں نے بھی. انہوں نے ملاقات کی اور اعلیٰ حضرت کے فتوے دیے، فتائے رضویہ دی انہیں، عربی کتابیں دی. ان تمام کتابوں کو پڑھنے کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں؟ عرب کا یہ جید عالم امام احمد رضا کا گرویدہ ہو گیا، عقیدت مند ہو گیا. اور انہوں نے کہا تھا کہ اتنا جید عالم ہندوستان میں ہے، میں آج تک ناواقف ہوں، اور سوچ ظاہر کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب لے کر گئے. مصر جانے کے بعد اعلیٰ حضرت ہی کے ہو کے رہ گئے، اعلیٰ حضرت ہی کے ہو کے رہ گئے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو دیوان ہے ہدایت بخشش، عربی میں اس کا ترجمہ کر دیا ہے. آج جامعہ ازہر میں پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے امام احمد رضا پر. کہاں بھٹک رہے ہیں طاہر گیامی جیسے بیوقوف انسان؟ جاؤ دیکھو کیا مقام ہے جامعہ ازہر میں. وہ علم کا ایک شہر ہے، وہ علم کی ایک ضمانت ہے جامعہ ازہر، وہاں کے علماء. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے ایک طالب علم نے ریکویسٹ کی، درخواست دی. تو وہاں پر یہ ہوا کہ کچھ وہابی قسم کے، سلفی قسم کے تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا احمد رضا پر اجازت نہیں ہونی چاہیے پی ایچ ڈی کی. لیکن پروفیسر حازم آگے آئے، انہوں نے دفاع کیا. کیوں؟ انہوں نے کہا یہ متنازع ہے. کہا نہیں، ابھی ہم نہیں مانیں گے، مقالہ آ جانے دو، تحقیق ہو جانے دو، پھر ہم دیکھیں گے متنازع ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد مقالہ لکھا گیا. اسے جب علماء جامعہ ازہر کے علماء نے جب دیکھا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک تحریک شروع ہوئی، ایک تحریک پیدا ہوئی. امام احمد رضا کا جو کنز الایمان ہے ترجمہ، اسے وہ لے کر بیٹھے، اس پر تحقیق شروع کی، ریسرچ شروع کی. کئی سال ہو گئے، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا. اس وقت سید احمد طنطاوی زندہ تھے جو پرنسپل تھے جامعہ ازہر کے. انہوں نے سارے علماء کے متفقہ فیصلے پر اپنی مہر لگا دی اور یہ فیصلہ کیا کہ مولانا احمد رضا نے یہ جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے یہ اہل سنت کے عقائد اور تفسیرات کے عین مطابق ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عین مطابق ہے. پھر اس کے بعد جامعہ ازہر کے علماء کا یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا. پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا. امام احمد رضا کے بارے میں سوچنے والوں کا زاویہ بدل گیا، خیالات بدل گئے، فکر بدل گئی. اور اس کے بعد اخباروں میں نیوز آئی، عرب اخبار میں چھپا کہ مولانا احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان یہ اہل سنت کے عقیدے کے عین مطابق ہے، عین مطابق ہے. اس لیے کہ مصر بھی الحمدللہ اکثریت میجورٹی اہل سنت کی ہے، اکثریت اہل سنت کی ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف ہم یہاں رد کرتے ہیں ان کا؟ نہیں نہیں، مصر کے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی علی جمعہ جو مفتی ہیں جامعہ ازہر کے، وہ بھی رد کرتے ہیں. بار بار کہتے ہیں کیف تقول الوہابیہ ھکذا، کیف یقول الوہابیہ ھکذا، کیسے کہتے ہیں وہابی یہ، کیسے کہتے ہیں وہابی یہ، اور اس کے بعد پھر وہ رد کرتے ہیں. اس طرح سے جامعہ ازہر میں بھی پوری دنیا میں اس وقت اہل سنت ہیں. امام احمد رضا کے عقائد نظریات کے ماننے والے عرب میں ہیں، یورپ میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر مولد سرچ کر کے دیکھیں، MAWLID مولد. آپ کو علماء عرب کے میلاد کی محفلیں نظر آ جائیں گی. ارے وہ بڑے بڑے تھالے جس میں چاول اور بکرا ہوتا ہے وہ سامنے رکھے ہوئے نظر آ جائیں گے، اور وہ بار بار کہتے ہیں الفاتحۃ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتاؤ یہ اگر بدعت ہے تو عرب کے ان علماء کو امام احمد رضا نے کب بدعتی بنا دیا؟ کب گئے وہ؟ کب بدعتی بنا دیا؟ نہیں، امام احمد رضا انہی عقائد و نظریات کے پابند تھے جو 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. اہل حق کی جو جماعت چلے آ رہی ہے اسی کی وکالت کی ہے انہوں نے، اسی کا دفاع کیا ہے انہوں نے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت پر آج اعتراض کرتے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ نام صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے. کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ آج سنی اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
اب تو بہت زیادہ وہ اہل سنت اہل سنت اہل سنت کہہ رہے، کیونکہ آج ایک صدی سے ان کے بارے میں وہابی دیوبندی نیا عقیدہ یہی متعارف کرایا جا رہا تھا. اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، سنی کہنا شروع کر دیا. اب سوال پیدا یہ ہوا کہ ہم سنی ہیں یا وہ سنی ہیں؟ سنی یہ جو اصطلاح چلی آ رہی تھی، تو مسلک اعلی حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک امام شافعی کا مسلک ہے، یہ مسلک امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، یہ مسلک امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، یہ امام مالک کا مسلک ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے مسلک اعلی حضرت سنی. سنی کہنے سے جو ہے وہ آئیڈینٹی نہیں ہوتی کہ کون سا سنی ہے، عرس کرنے والا، فاتحہ کرنے والا، میلاد کرنے والا، یا رسول اللہ کہنے والا، علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا، حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والا، یا وہ سنی ہے جو ان ساری چیزوں کو بدعت اور حرام قرار دیتا ہے. اسی لیے مسلک کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مسلک اعلی حضرت جب کہا جائے گا تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ مسلک اعلی حضرت کہا گیا، یعنی یہ کہ مسلک شافعی بھی حق ہے، مسلک حنفی بھی حق ہے، مسلک امام مالک بھی حق ہے، اور امام شافعی کا مسلک بھی حق ہے. اور یہ وہ سنی ہے جو علم غیب کا قائل ہے، جو حاضر و ناظر کا قائل ہے، جو یا رسول اللہ کا قائل ہے، جو عرس میلاد فاتحہ کا قائل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے. خیر، آخری بات، یہ جو لفظ اعلی حضرت استعمال کیا جاتا ہے اس پر اعتراض ہے. ایک دیوبندی مولوی نے مناظرے میں یہ بات کر دی تھی کہ آپ لوگ حضور کو حضرت کہتے ہیں اور مولانا احمد رضا کو اعلی حضرت کہتے ہیں، اس طرح سے آپ حضور کو، مولانا احمد رضا کو حضور سے بڑھا دیتے ہیں. علامہ ارشد القادری نے اس کا بڑا علمی اور زبردست جواب دیا تھا. دیوبندی مناظر کو علامہ ارشد سے ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ میں کچھ بھی بولوں گا تو اس کی کاٹ یہ ہماری ہی کتابوں سے کر دیں گے، ڈر لگا رہتا تھا. اور وہی یہاں بھی ہوا. پہلے تو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے اس کا علمی جواب دیا کہ بے شمار امت کی شخصیات کو ٹائٹل دیا گیا ہے، تو وہ ٹائٹل ان کے معاصرین تک محدود رکھا جاتا ہے. اس کے معنی اور مفہوم کو کھینچ کر زمانے نبوی تک لے جا کے رسول اللہ تک نہیں اس کو جو ہے وہ کور کیا جاتا. یہ تو تمہاری گستاخ ذہنیت ہے کہ تم اس لفظ کو اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں پیش کر رہے ہو. کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بڑی بڑی شخصیتوں کو، امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا، تو کیا امام اعظم آج دیوبندی بھی کہتے ہیں، کیا امام اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہا گیا ہے؟ نہیں. اور دیوبندیوں نے کیا کیا القابات دیے ہیں میں بھی آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ٹھہر جاؤ، میں تمہارا ہی اعتراض تم پر الٹ رہا ہوں. اور فرمایا یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرۃ الرشید. یہی کتاب علامہ ارشد القادری نے پیش کی اور کہا اس کے صفحہ نمبر اتنے پہ 10 مرتبہ حاجی امداد اللہ کو اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے، فلاں کو 10 مرتبہ اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے. اس میں آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں اٹھا کے. بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ علامہ ارشد القادری کا جملہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اعلیٰ حضرت کو تم برداشت نہیں کرتے، اور تم نے دیوبند کی 4 دیواری میں کتنے اعلیٰ حضرت تلاش رکھے ہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے تمہیں. دیوبندی مناظر شرمسار ہو گیا، لاجواب ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت جو کہا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں معاذ اللہ نہیں کہا جاتا ہے. اور اگر یہ غلط ہے تو اس جرم کا ارتکاب تو تم نے بھی کیا ہے. تو تم اپنے ہی الزام کی بنیاد پر یہ قبول کرو کہ تم نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے یہ لفظ استعمال کر کے. اب بنیادی بات جو میں اب کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت قرآن اور حدیث میں کسی شخصیت کے لیے استعمال کرنا منع ہو تو لا کے دکھا دو کہ یہ لفظ استعمال کرنا منع، اس سے توہین ہوگی. تمہارا قیاس ہم کیوں قبول کریں؟ کہیں منع ہو تو دکھا دو. تمہارے یہاں تو حال یہ ہے کہ جو لفظ منع تھا اسے اٹھا کے تم نے حاجی امداد اللہ کے نام کے ساتھ لگا دیا. رحمت للعالمین کون ہے بتاؤ؟ بولیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. رحمت للعالمین بتاؤ کس کا لقب ہے؟ زور سے بولو.
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائٹل، یہ خطاب، یہ لقب قرآن نے انہیں دیا، اور دیوبندیوں نے حاجی امداد اللہ کو رحمت للعالمین قرار دے دیا۔ یہ اسی میں موجود ہے کہ جب حاجی امداد اللہ کا انتقال ہو گیا مکے میں، تو تھانوی صاحب بھی بہت صدمے سے بیمار ہو گئے، اور رشید گنگوہی صاحب کو بھی جو ہے جلاب شروع ہو گیا، بہت رونے لگے اور رو رو کے کہنے لگے آہ رحمت للعالمین، آہ رحمت للعالمین۔ یہ ٹائٹل تم نے کیسے دیا؟ یہ ٹائٹل تو قرآن نے دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا لفظ تو قرآن و حدیث میں حضور کے لیے کہیں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ ہم نے اگر اسے مولانا احمد رضا کے لیے استعمال کیا تو یہ جرم ہو۔ بتاؤ، رحمت للعالمین کا ٹائٹل قرآن نے استعمال کیا ہے، اور آج تک امت مسلمہ 14 صدی گزر گئی، کوئی عالم، کوئی فقیہ ایسا نہیں گزرا ہے جس نے کسی امتی کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا ہو۔ یہ ٹائٹل دیتے ہوئے تمہارا کلیجہ عقیدے کے ٹائٹل پر بڑے القاب دیے گئے ہیں، ویسے تو اس میں بھی بڑے القاب ہیں۔ کہ دیکھیے حاجی امداد، یہ رشید احمد گنگوہی کو کبھی اعتراض کیوں نہیں کرتے آپ کہ اتنے ٹائٹل تو تم رسول اللہ کو بھی نہیں دیتے، رشید گنگوہی کو دے رہے ہو؟ قطب العالم ایک ٹائٹل، قطب العالم یعنی پوری دنیا کا قطب ہے۔ پھر اس کے بعد قدوۃ العلماء، یہ دوسرا ٹائٹل۔ غوث الاعظم، یہ تیسرا ٹائٹل۔ ہمارے غوث الاعظم کون ہیں؟ ارے بولیے، زور سے بولیے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ لیکن دیوبندیوں کے غوث الاعظم رشید گنگوہی ہے۔ اسوۃ الفقہاء، جامع الفضائل والفواضل العلیاء، مستجمع الصفات والخصائل، البہیۃ السنیہ، حامی دین مبین، مجدد زمان، وسیلتنا الی اللہ، اللہ کی طرف ہمارا وسیلہ۔ ہائے ہائے، رسول تو وسیلہ نہیں بنائے جا سکتے۔ اٹھا کے دیکھو تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان، اور یہ وسیلتنا الی اللہ، اللہ کی طرف ہمارا وسیلہ۔ پھر اس کے بعد شیخ المشائخ مولانا الحافظ الحاج المولوی رشید احمد صاحب محدث گنگوہی قدس سرہ۔ اس سے حضور کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا ٹائٹل تو تم نبی کو بھی نہیں دیتے ہو، یہاں کیسے تم نے اتنے ٹائٹل دے دیے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ آج بھی نبی کی اتباع کی جائے تو ہمیں ہدایت اور نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ ارے انہی کے قدموں سے وابستہ ہونا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے، لیکن تم نے مدینے سے لوگوں کو پھیر کر گنگوہ کی طرف رخ کرنے کی شرمناک کوشش کی ہے۔ تو بہرحال میرے عزیزو، یہ تمام اعتراضات، امام احمد رضا نے کوئی نیا مسلک بنایا ہے، نیا دین قائم کیا ہے، وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس علاقے کے نوجوان یہی چاہتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا جواب دیا جائے، تو میں نے ایک کوشش کی کہ ان کا جو ہے وہ مدلل اور مسکت جواب ہو جائے، معقول جواب ہو جائے، سائنٹیفک جواب ہو جائے۔ یہ ساری تفصیلات میں نے پیش کی، لیکن ایک بات میں بھول گیا تھا، بس اس ایک بات کو پیش کرنے کے بعد تاکہ تابوت کی آخری کیل بھی میں ٹھوک دوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کمالات اشرفیہ۔ آج طاہر گیاوی کہتے ہیں مولانا احمد رضا بھی کافر ہیں، معاذ اللہ، یہ الزام لگا رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اصول بنا لیں آپ، دیوبندی جب بھی اعلیٰ حضرت کے اوپر کوئی الزام لگائیں، کوئی عبارت دکھائیں، تو سمجھ لو کہ وہ اس میں مخلص نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے خلوص کے ساتھ کسی کی آخرت بچانے کے لیے اس پر تنقید کی جائے، اس کے عیب کو کھولا جائے کہ تو توبہ کر لے ورنہ تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ امام احمد رضا نے، انہوں نے جو توہین رسالت کا ارتکاب کیا اسے آشکارا کیا، اب مطالبہ کیا توبہ کا، لیکن انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی۔ اس کے بعد کفر کا فتویٰ دیا، توہین رسالت کے ارتکاب کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا نے جن عبارتوں کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ دیا، وہ عبارتیں آج بھی تمہاری کتاب میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اور اب ہم ایک نیا سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تینوں جو عبارتیں ہیں ایک مختصر تبصرے کے ساتھ اس کی ایک بڑی ہورڈنگ بنائی جائے گی، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہر مسجد میں وہ ہورڈنگ لگا دی جائے۔
تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر دیوبندیوں کے ان مولویوں کو کافر کہا، تکفیر کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان عبارتوں کو دیکھنے کے بعد امت مسلمہ پکار اٹھے گی کہ اے احمد رضا، تم نے اپنا فرض نبھایا ہے اور تم نے جنہیں کافر کہا ہے، آج ہم بھی ان عبارتوں کو دیکھ کے محسوس کر رہے ہیں کہ یہ واقعی کافر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لیکن یہ اس میں ایک ایسا دستاویز ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تھانوی کو تو، اشرف علی تھانوی کو تو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا تھا نا، اسی لیے کہ اس نے جو ہے وہ حضور کے علم کی توہین کی تھی۔ کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل علم تو ہے نہیں، بعض علم ہے، تو بعض علم ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر سبی، زید، عمر، بکر، بہائم اور چوپائے کو بھی حاصل ہے۔ بہائم اور چوپائے سمجھتے ہیں، چار پائے والے؟ تو کہا کہ جیسا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تم مانتے ہو بعض، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا تو جو ہے وہ سور کو بھی ہے، بلی کو بھی ہے، کتے کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے۔ معذرت بتاؤ، اس سے حضور کی شان میں گستاخی اور توہین ہو رہی ہے نہیں؟ اس بنیاد پر جو ہے وہ تکفیر کی تھی۔ لیکن سنو، امام احمد رضا کو انہوں نے کافر نہیں کہا، وہ تو امام احمد رضا کو مستحق امامت بھی سمجھتے تھے۔ اب بتائیے اتنا کلیئر ٹائٹل اور کیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو تھانوی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی، جو کافر ہوگا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ بتائیے، جو نئے دین کا بانی ہوگا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ یہ دیکھیے کمالات اشرفیہ صفحہ 356 لکھتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی یا نہیں؟ تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ سن لیا آپ نے کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہم کو کہتے، اور نماز کے بارے میں کہا ہاں ہو جائے گی۔ اب بتاؤ اس سے بڑھ کے حقانیت کی ہماری اور کون سی دلیل ہوگی سبحان اللہ، کہ ہمارا دشمن بھی قبول کر رہا ہے کہ ہم نہ صرف سچے پکے مسلمان ہیں بلکہ کردار کے اعتبار سے بھی اتنے اچھے ہیں کہ ہم امامت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں، ہمارا تو مسلک یہ کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے، اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں، بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تھانوی صاحب کہ ہم بریلی والے کو اہل ہوا کہتے ہیں، اور اہل ہوا کافر نہیں، یعنی یہ صرف خواہش پسند لوگ ہیں۔ اہل ہوا کا معنی کیا ہوگا؟ خواہش پسند۔ بس ایک چھوٹا سا الزام لگایا انہوں نے کہ بریلی والے صرف جو ہے وہ خواہش پسند لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت والا سے ایک مولوی صاحب نے یہی گفتگو کی کہ ہم بریلی والوں کو کافر کیوں نہ کہیں؟ فرمایا کافر کہنے کے واسطے وجہ کی ضرورت، نہ کہ کافر کہنے کے لیے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی کفر ہونا چاہیے۔ یہ اب تھانوی صاحب خود دفاع کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور خود دفاع کر رہے ہیں، تو وجہ آپ بتلائیے کہ کیوں کہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں تھانوی صاحب؟ اس مولوی نے کہا کہ ہم بریلی والوں کو کیوں نہیں کافر کہتے، وہ ہم کو کافر کہتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا وجہ ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، غلام ہیں، اور ہماری زندگی میں کہیں انگلی رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ اعتراف ہمارا دشمن بھی کر رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے بہت سی وجوہات پیش کی اور حضرت والا نے سب کی تعویل کی، گو بعید تعویلیں تھی۔ بالآخر مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کچھ وجہ نہ ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، پس اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہیں اور وہ ہم کو کافر کہتے ہیں تو ہم کو یہ بات ماننی چاہیے کہ کفر لوٹ کر انہی پر پڑتا ہے۔ وہ ایک اصول بھی بیان کر رہا ہے تھانوی صاحب کے پاس، یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا تو اب دو انجام ہوں گے، یا تو جس کو کافر کہا ہے وہ واقعی کافر ہے، اگر سامنے والا کافر نہ ہو اور تم نے کافر کہہ دیا تو وہ کفر تم پر لوٹ جائے گا اور کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔
تو اب وہاں پہ مولوی دلیل بھی دے رہا ہے کہ آپ تو کافر ہیں نہیں، مولانا احمد رضا آپ کو کافر کہتے ہیں، تو اس نتیجے میں وہ کافر ہوئے، تو یہ دلیل دیا۔ تو تھانوی صاحب نے کیا کہا، اور ثابت ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، پس اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہیں اور وہ ہم کو کافر کہتے ہیں تو ہم کو یہ بات ماننی چاہیے کہ کفر لوٹ کر انہی پر پڑتا ہے، ورنہ لازم آتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام میں شک ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں تو پھر ہم کو ماننا پڑے گا کہ ہم کو اپنے اسلام میں شک ہے، ہم جو ہے وہ پکے مسلمان ہے ہی نہیں۔ فرمایا غایت سے غایت تمام دلیلوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کفر لزومی ہے، کفر صریح تو نہ ہوا، پس اگر واقع میں کافر ہوں اور ہم نہ کہیں تو ہم سے قیامت کے دن کیا باسپرس ہوگی، اور اگر ہم کافر کہیں تو کتنی رکعت کا ثواب ملے گا۔ سن لیا آپ نے؟ دیوبندیوں کی جو نئی نسل ہے مولویوں کی، انہیں تھانوی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ معلوم ہونا چاہیے۔ آج انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، آج انہوں نے پلاننگ کر لی ہے کہ مولانا احمد رضا کو بھی ہم کو بدنام کرنا ہے، جو الزام انہوں نے ہمارے اوپر لگایا اب ہم کو بھی وہی الزام ان کے اوپر لگانا ہے۔ یہ بیلنسنگ کی جا رہی ہے تاکہ اپنی عوام کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ اس لیے آج طاہر گیابی اور اس کے جیسے بہت سارے مولوی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے خود امام احمد رضا کے بارے میں یہ قبول کیا ہے کہ وہ پکے سچے ایسے مسلمان ہیں کہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مشن پر زندہ رکھیں، اسی مسلک پر ہمیں قائم رکھیں، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ مدینہ منورہ میں فرمائے۔ MUF کے آپ ممبر بن جائیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے مسلم یونٹی فاؤنڈیشن کی mufindia.net۔ MUF کا مقصد یہی ہے پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کو علم کی بنیاد پر سنی بنایا جائے، علم کی بنیاد پر۔ آج جو اتنے سارے لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے اس کی وجہ صرف یہی ہے میرے نزدیک کہ وہ جانے والے نہیں جانتے کہ سنیت کیا ہے اور دیوبندیت کیا ہے، وہابیت کیا ہے۔ اور یہ ساری گفتگو میں نے اتحاد کے جذبے سے کی ہے کہ شاید لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اور جو مجرم ہیں انہیں وہ مجبور کر سکے کہ تم جو ہے وہ اپنے نئے دین کو جو ہے وہ چھوڑ کے وہیں آ جاؤ، نئی دکانیں جو سب کھول کے رکھی گئی ہیں بند کر دو، پرانی دکان میں آ جاؤ، سب کا انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں صلوات والسلام۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ کل نماز عشاء کے بعد سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ میں ختم غوثیہ کا اہتمام ہوگا۔ چاند کی 11 تاریخ ہے اور ختم غوثیہ کے بعد ذکر الہی و دعا ہوگی، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل نماز عشاء کے بعد سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ میں شرکت فرمائیں۔ اور کدوائی نگر میں کدوائی نگر میں جمعہ کے روز آئندہ جمعے کو حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ جمعے کو کدوائی نگر میں نماز عشاء کے بعد ضرور شرکت فرمائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے جو راستہ جاتا ہے گیبی نگر کی طرف، وہاں پر کدوائی نگر ہے، وہیں پر پروگرام ہوگا، آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ مسجد و مدرسہ امام احمد رضا اس کے چندے کے لیے اراکین موجود ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں دل کھول کر کے حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، اس بے قصو ہستی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے قصو ہستی پر
جو کچھ گزر رہی ہے ظاہر ہے سب وہ تم پر ظاہر ہے سب وہ تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے رحم حبیب داور رحم حبیب داور تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارہ بس ایک تم ہی ہو یاور بس ایک تم ہی ہو یاور تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے بے حد ہے حال اب تر بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ آج کے اس جلسے کے صدر مجاہد اہل سنت الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعادن الجود والکرم وعلیہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شور و دار و گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سائے کے ذل لوا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز و ہوٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے چشم گریانے شفیع مرتضیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پرسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے خدا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے عامی ربنا کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے کے لیے غوث اعظم پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو
یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے کے لیے مفتی اعظم امام الاولیاء کا ساتھ ہو، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الاکرم وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یاد رہے کل نماز عشاء کے بعد کوٹر گیٹ